يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک ہے، ماہ محرم کی چاند کی آج 26 تاریخ ہے۔ سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ، جو کثرت اور محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، میں محمد اس کا درود خود ہی سماعت کرتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نواسہ رسول کی شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، جو لٹا ہوا قافلہ دوبارہ مدینہ کی طرف رواں دواں ہے، یزید کے کبھی ابن زیاد کے دربار میں، کبھی یزید کے دربار میں ہوتا ہوا حضور کی بارگاہ میں واپس آ رہے ہیں۔ ہم نے تو صرف کلمہ پڑھا ہے، اور جس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہے، مدینے کا نام آ جائے، مکے کا نام آ جائے، یا ایسی حاضری کا موقع مل جائے تو کوئی مسلمان پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سن 2011 کے اندر اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا، اور میری اہلیہ بھی ساتھ تھی۔ ظہر کے بعد ہم نے مدینے کو چھوڑنا تھا، اپنی ہوٹل سے مدینے کو ہم نے چھوڑنا تھا، اور سامان ہم نے اپنی ہوٹلوں سے باہر نکال کے سیڑھیوں میں رکھا ہے کہ وہ بس آئے گی، آپ کو یہاں حاضر ہونا چاہیے۔ جو ہمارے کفیل تھے، میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یا جو دوست وہاں موجود تھے، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، ہم ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، سلام عرض کیا کہ دوبارہ پتہ نہیں موقع ملتا یا نہیں ملتا، یا رسول اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لیں۔ تو عصر کا ٹائم ہوا، اذان شروع ہو گئی مسجد نبوی شریف کے اندر، ہم وہاں سے دوڑ پڑے، یار ایک موقع ہمیں اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا مل جائے۔ میں نے پہلے کہا ہے ہم نے تو صرف کلمہ پڑھا ہے، پھر بھی اس گھر کو، اس کی جو جدائی ہے، بار بار آدمی دیکھتا ہے۔ گنبد خضرا کب تک مجھے بس کے اوپر بیٹھے بیٹھے نظر آ رہا ہے، بار بار آدمی دیکھتا ہے۔ جس وقت بھائی عرفان میں ساتھ گئے تو اس وقت بھی ہماری بس کے اندر بیٹھے تھے، ہماری کیفیت یہی تھی، بار بار ہماری نظریں
اگر مڑتی تھیں تو روضہ رسول کی طرف، گنبد خضرا کو تکتے رہنا کہ کہاں تک یہ بس چکر کاٹ رہی ہے، کب تک یہ گنبد خضرا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نے تو اس نبی کا صرف کلمہ پڑھا ہے، یہ تو وہ نواسہ رسول ہیں جس کو اللہ کے نبی نے اپنے کاندھوں پہ کھلایا ہے اور کبھی چھاتی پہ لٹایا ہے۔ میں رات پڑھ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ کی گود میں نواسہ رسول بھی تشریف فرما ہے، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بھی تشریف فرما ہے، اللہ کا پیغام آیا، حبیب ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دو۔ یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، یہ مرضی آپ کی ہے، آپ حسین دینا چاہتے ہیں یا ابراہیم دینا چاہتے ہیں۔ باپ کی محبت کو بھی دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبت، اپنا غم برداشت کرتے ہیں، نہ حسن کا غم دیکھنا چاہتے ہیں، نہ حضرت علی کو غم زدہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، نہ آپ کو غم زدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو برداشت کر لوں گا، فاطمہ کیسے برداشت کرے گی، حسن کیسے برداشت کرے گا، علی کیسے برداشت کرے گا اگر میں حسین کو کہوں کہ اس کو واپس لے جائیں؟ تو آپ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا میں اپنا بیٹا ابراہیم دینا چاہتا ہوں۔ 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ یہ 17 ماہ یا 16 ماہ کے حضرت ابراہیم تھے جو حضور کے نواسے ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں۔ تو پھر اللہ کی نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دوسروں کو تلقید کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ صبر کرنا ہے۔ فرمایا اولاد کا غم ہے، آنکھیں اس کی گواہی دے رہی ہیں، دل کے اندر حضرت ابراہیم کی یاد ہے، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے بھائی، کئی مرتبہ امام حسین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حسین میں نے تیری وجہ سے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے اور تجھے بچایا ہے، اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی دی ہے۔ تو ایک دن حضرت امام حسین کہنے لگے نانا جان، اگر آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی قربانی دی ہے تو آپ کا نواسہ بھی کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کے دین کے اوپر حرف آئے، حسین دیکھتا رہے، تو پھر دیکھنا کربلا کے اندر آپ نے تو ایک ابراہیم دیا ہے، میں جوان علی اکبر بھی عطا کروں گا، میں چھوٹا علی اصغر بھی تیرے دین کی خاطر قربان کر دوں گا، میں اون و محمد جو میرے بھانجی ہیں ان کی قربانیاں بھی دے دوں گا، میں اپنے بھائی حسن کے بیٹوں کو بھی قربان کر دوں گا، 72 تن تیرے دین کی خاطر قربان کر کے زبان پہ پھر بھی نہیں کہوں گا اللہ تو راضی ہے، حسین بھی راضی ہے۔ تو یہ کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ جب کوفہ کی سرزمین سے ابن زیاد سے وہاں سے روانہ ہوتا ہے شام کی طرف، یہ دارالخلافہ ہے شام میں، یزید کا، وہاں یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ ایک دیوار پہ لکھا ہوا یہ پایا، ہاں کوئی قاری پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ تلاوت کر رہا تھا تو امام حسین کے جو نیزے پر آپ کا سر مبارک ہے، یا طالی القرآن، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے، لیکن ذرا یہ دیکھنا کہ حسین کا قصہ اس سے بھی عجیب تر ہے، میرا سر تن سے جدا ہے لیکن قرآن کی تلاوت میری زبان پہ آج بھی جاری ہے۔ فرمایا وقتلی و حملی، فرمایا میرا قتل اس سے عجیب تر ہے۔ یہ امام حسین نیزے کی نوک کے اوپر اس کو جواب دے رہے ہیں، یا طالی القرآن، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، تم یہ پڑھ رہا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے، ذرا ہمارا منظر دیکھیں۔ تو آگے یہ قافلہ رواں ہے ملک شام میں، یزید کے دربار میں پہنچنا، وہاں اس بات کو پھیلایا گیا، باغی تھے
ان کو کچل دیا گیا، ان کو ان کے سر کاٹ دیے گئے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ وہ کون ہیں، ان کا تعارف کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ یہ حسین ابن علی ہیں، فاطمہ زینب بنت علی ہیں، حضور کی شہزادیاں ہیں، حضور کے نوازے ہیں، آپ کا خاندان ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ تو عورتیں یہ جشن منا رہی ہیں شام کے اندر۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی، حضرت سہل بن سعد ساعدی، اور آپ مدینہ سے شام میں بیت المقدس کے اندر یہ جانا چاہتے ہیں، تو شام سے گزر رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ قافلہ کس کا ہے، کون ہے؟ فرمایا یہ کوئی باغی تھے جو اس حکومت کے مخالف تھے اور ان کو قتل کیا گیا، ان کے سر یہ ہیں۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے ذرا ان کے قریب لے چلو۔ اس وقت یہ بڑھاپے کی حالت میں تھے، تو جس وقت نواسہ رسول کا سر مبارک دیکھا جو خون آلود بھی ہے اور جو گرد و غبار بھی آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں دیکھتے کہنے لگے مجھے حسین جیسا نظر آتا ہے۔ میں مدینے کے اندر رہا ہوں اور میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، میں کچھ عرصہ حضور کی بارگاہ میں رہا، تو مجھے لگتا ہے یہ حسین کی طرح ہے۔ تو ایک شامی کہنے لگا یہ حسین کی طرح نہیں، یہ تو خود حسین ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا بڑا ظلم کیا انہوں نے کہ حضور کی آل کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسی طرح عورتیں چھتوں کے اوپر بیٹھی ہیں، چھتوں کا یہ سما ہے۔ حضرت سعد فرماتی ہیں کہ جس وقت میں ملک شام میں آیا تو وہاں جس طرح عید منائی جاتی اس طرح جشن منائے جا رہے ہیں۔ میں نے وہاں کچھ لوگوں سے پوچھا یار یہ تمہاری کوئی عید ہے، کوئی جشن ہے، کوئی میلہ لگتا ہے، یہ خوشیاں منا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری عید نہیں، جو ہمارے اس یزید کے مخالف آئے تھے آج وہ شکست کھا کے یزید جیت چکا ہے، تو اس کی جیت کے اندر ہم جشن منا رہے ہیں۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نواسہ رسول کو شہید کر کے اور یہ جشن منا رہے ہیں۔ تو فرمایا ایک چھت کے اوپر عورتیں بیٹھی ہیں اور ایک جگہ ہے وہاں رش ہے لوگ دیکھنے کے لیے، تو یہ قافلہ چل رہا ہے۔ تو قافلہ رکا، وہاں سے ایک خاتون نے اپنے خادم بھیجے۔ میرے بھائی اس بات کو سننا اور پھر دیکھنا کتنی دردناک کہانی ہے۔ فرمایا اس نے خادم بھیجے کہ ان قافلے والوں سے، قیدیوں سے پوچھو کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ خاتون اپنے خادم بھیجتی ہے کہ کسی چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں آج تک تو ہم سے کسی نے نہیں پوچھا، یہ خاتون کون ہے جو مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی؟ تو فرمایا اللہ کی رضا کے لیے ہمیں پانی پلا دیں۔ تو وہ خادموں کو ٹھنڈا پانی بھیجتی ہیں، کھجوریں بھیجتی ہیں۔ تو آپ نے ان خواتین کے اندر، بچوں کے اندر حضرت زین العابدین کو، دوسری خواتین کو پانی پلایا، کھجوریں دیں۔ تو وہ خود خاتون چل کے آئی۔ فرمایا حضرت زینب فرمانے لگی بی بی آپ نے یہ عمل ہمارے ساتھ کیوں کیا؟ یہ ملک شام ہے، یہ لوگ تو ہمارے مخالف ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی میری جو ایک ملکہ تھی جس کے پاس میں نکرانی تھی مدینے کے اندر، پھر میں اس کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں مدینے میں رہی ان کے پاس۔ تو میں جس وقت شام میں آنے لگی تو مجھے انہوں نے ایک وصیت لکھی اور میں نے کہا کہ بی بی اللہ کے رسول کی شہزادی آپ مجھے کوئی وصیت کر دیں، میں زندگی کے اندر مجھے کام ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک وصیت کی، ایک وصیت فرمایا اگر کوئی قیدی آپ کے پاس آئیں تو ان کی خدمت کرنا، کوئی قیدی آپ کے پاس آئے
یہ بڑی معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو فرمایا کوئی قیدی ہے، حضرت فاطمہ پہلے بتا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں قیدی میرا ہی خاندان آئے گا، میری بیٹی قید بنائی جائے گی اور میرے بیٹے کو قید کیا جائے گا اور میری آل کو اولاد کو شہید کیا جائے گا۔ تو فرمایا جب آپ کے پاس قیدی ہیں تو ان قیدیوں کی خدمت کرنا۔ بس میں اپنی اس ملکہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں نے اسی لیے عمل کیا ہے۔ فرمایا پھر مجھ سے کیا تمنا رکھتی ہو، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ فرمایا مجھے دعا دے دیں، ابھی اس نے نام نہیں بتایا، تو فرمایا مجھے دعا دے دیں۔ میں جس وقت وہاں مدینہ میں تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 چھوٹے بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، اور آپ کی ایک شہزادی تھی جس کا نام زینب تھا۔ ہم نے سنا ہے کہ حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا ہے، اور آپ کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت امام حسن وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بس آپ دعا کر دیں کہ مجھے میری زندگی یہ وفا کرے، میں کبھی ان کے جا کے حسین کو دیکھ لوں، ان کی بیٹی زینب کو دیکھ لوں۔ جس وقت میرے بھائی ہمارے ماں باپ، ہم اپنے ماں باپ جو ہمارے اوپر وفائیں کرتے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جائیں، تو پھر جس وقت محبت ہو ان کا نام ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ یہ شفقت کی ہے، ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو فرمایا بی بی تم نے یہ کہا ہے کہ دعا کر دو اور قیدیوں کی خدمت کرنا، اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے دعا دو کہ میں حسین کو دیکھ لوں اور ان کی بیٹی زینب کو دیکھ لوں۔ تو فرمایا وہ جو نیزے پہ تمہیں سر نظر آ رہا ہے، فرمایا یہ حسین کا سر ہے جو تم وہاں مدینے کے اندر دیکھتی تھی ان کی بیٹی زینب کو۔ آپ نے اپنا اس طرح پردہ ان کے سامنے ہٹایا، فرمایا یہ زینب آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ یہ ہم ہی لٹے ہوئے قافلے ہیں اور جو اس ملک کے اندر یزید کے پاس جا رہے ہیں، اب یزید کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں۔ جس وقت یزید کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں، یزید نشے کے لت پت ہے، اور یہاں ایک شامی لکھتا ہے کہ جس وقت یزید آیا وہ پوچھنے لگا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ حضرت زین العابدین کی طرف اس نے اشارہ کیا، یہ شخص کون ہے؟ 14 سال کا نوجوان ہے۔ فرمایا آپ نے فرمایا میں علی بنت حسین ہوں۔ فرمایا وہ تو قتل ہو گئے۔ فرمایا ان کا نام وہ مجھ سے بڑے تھے، میں ان سے علی اوسط ہوں۔ فرمایا اچھا۔ فرمایا برا ہوا یزید کا، ابن زیاد کا، اس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اب میرے پاس آئے ہیں اور میں آپ کی ہر طرح مدد کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب سے کہا کہ زینب دیکھا آپ کا والد ہمارے مخالف چلا، اس کا کیا حشر ہوا؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یزید تو یہ سمجھتا ہے ہم جیت گئے، یہ غلط ہے۔ انہی باتوں سے کچھ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، نہیں یزید تو بری تھا، یزید کو علم نہیں تھا۔ ایک نام آتا ہے مسافر بن شریر، مسافر بن شریر، یہ ابن زیاد، یہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، ابن زیاد بھی مسافر بن شریر بھی۔ جس وقت یزید کا انتقال ہوا تو یزید نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ اور مکہ کا حاکم بنایا اور کہا کہ تمہارے اوپر حلال ہے، جا مکہ کے اوپر حملہ کر دو، مدینہ کے اوپر حملہ کر دو۔ تو ابن زیاد نے اس سے پہلے ابن زیاد سے کہا، تو ابن زیاد مسافر بن شریر کہتے ہیں ابن زیاد میں آج تجھے دیکھ رہا ہوں، تو گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی میں نے ایسا آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا ہاں میں نے جو نواسہ رسول کو شہید کیا ہے، میں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ یہ یاد رکھیں اگر یزید یہ مجھ سے کام نہ کراتا، اگر یزید کا حکم میں نہ مانتا تو یزید مجھے قتل کر دیتا، اور اسی لیے میں نے اپنے آپ کو بچایا اور حسین کو میں نے شہید کیا۔ جس وقت یزید نے مجھے یہ کہا کہ مکہ اور مدینے کا تجھے حاکم بنا دیں، جا تیرے لیے حلال ہے، وہاں جا کے حملہ کر،
اس وقت میں نے انکار کر دیا کہ میں یہ دو چیزیں اپنے اندر نہیں سما سکتا. ایک تو ظلم میں نے پہلے کیا ہے، اور دوسرا ظلم، دوسرا بڑا گناہ کعبے کے اوپر حملہ کرنا اور مدینہ کے اوپر حملہ کرنا، یہ دو چیزیں میں اپنے ساتھ اکٹھے نہیں کر سکتا. تو یزید کیسے بری ہو سکتا ہے؟ تو وہاں زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرطیں بتائیں. فرمایا یزید ہم آپ کی باتوں کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، آپ بری ہیں، تو جو ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جنہوں نے ہمارے اس خاندان کو شہید کیا ہے، ایک وقت کا حاکم ہو، دل کے اندر سوچ کے یہ فیصلہ کرنا ہے، وقت کا حاکم ہو، اتنا بڑا سانہ ہو جائے اور نہ کوئی کمیٹی بنائے، نہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو، تو کیا اس چیز سے وہ بری ہو سکتا ہے؟ تو حضرت زین العابدین فرماتے ہیں ہماری 3 شرطیں ہیں، ہم آپ کو بری سمجھتے ہیں. پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ ہمیں مدینے کے اندر پہنچایا جائے، پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط ہماری یہ ہے، جنہوں نے ہمارے خاندان کو شہید کیا ہے ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، یا ان کو جو سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے، ہمارے سامنے سزا دی جائے. اور تیسری ہماری شرط یہ ہے، مجھے دمشق کی مسجد کے اندر خطبہ دینے کی اجازت دی جائے. یہ یزید کے سامنے زین العابدین 14 سال کے جوان ہیں. تو یزید کہنے لگا میں 2 باتوں پر اتفاق کرتا ہوں، ایک پہ نہیں کرتا. فرمایا وہ کون سی؟ مدینے آپ کو خیریت کے ساتھ پہنچا دیا جائے گا، آپ کو خطبے کی اجازت دی جائے گی. اگر آپ کہیں کہ جنہوں نے شہید کیا ہے ان کو آپ کے حوالے، جو آپ کے سامنے ان کو سزا دی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس سے میرے بھائی نوجوان بزرگ اپنی اتنی زندگی گزار کے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، یزید کا ساتھ نہیں دینا، یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا کہ امام حسین باغی تھے. تو یزید اس کے اندر شامل ہے. اور اس کے بعد جب 2 شرطیں مان لی گئیں کہ آپ کو مدینے بھی پہنچا دیا جائے گا، آپ یہاں خطبہ دے سکتے ہیں، تو آپ نے جس وقت خطابت کے لیے، خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی رگوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے اندر علی کا خون بھی ہے اور اللہ کے نبی کا خون بھی ہے. تو فرمایا جس وقت حضرت زین العابدین کھڑے ہوئے اور اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کیا کہ حسین وہ ہے جو نواسہ ہے، جو اللہ کے نبی کے کاندھوں کے اوپر کھیلتے رہے، حسین وہ ہے جن کی زبان کو اللہ کے نبی چوستے رہے، حسین وہ ہے جو اللہ کے نبی کے کاندھوں کے اوپر نماز کی حالت کے اندر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے تسبیح کو بڑھا دیا، حسین کو نہیں ہٹایا. تو جو آس پاس لوگ بیٹھے تھے اور ان کی محبت اندر سے اہل بیت اطہار کی طرف رجوع ہونے لگے. تو یزید نے کیا کہا؟ مؤذن سے کہنے لگا جلدی کریں، اذان پڑھیں، اور کہیں یہ سارا معاملہ الٹ نہ ہو جائے، لوگ میرے مخالف نہ ہو جائیں. تو آپ کی خطابت کو روک دیا گیا، اذان شروع ہو گئی. یہ نہ سمجھیں کہ کسی کافروں سے لڑ کے آ رہے ہیں، یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھے. اب جس وقت اذان پڑھی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت زین العابدین کہتے ہیں ہم نے اس کی گواہی دی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو جس وقت مؤذن یہ الفاظ دہراتا ہے تو حضرت زین العابدین فرماتے ہیں اس کی گواہی ہم نے زبان سے نہیں بلکہ اپنے خون سے دے کے آ رہے ہیں. کربلا کی سرزمین پر اپنے خاندان کو لٹا کے، ان کو بوٹیاں بوٹیاں کر کے اور ان کے خون زمین کے اوپر بکھیر کے اپنے خون سے ہم نے گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جس وقت پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضرت زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یزید اب یہاں تجھے بتانا پڑے گا، اس اذان کے اندر میرے نانا مصطفیٰ کا نام ہے اور یا تیرے نانا کا نام ہے، ذرا بتا
یزید خاموش ہے۔ میرے بھائی کچھ لوگ ایسے بھی آئے دنیا کے اندر ظلم زیادتیاں کی اور ان کے دل نے انہیں جھنجھوڑا ہے۔ جس وقت نواسۂ رسول یہ کہہ رہا ہے بتا کہ یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے، کلمہ تو بھی میرے نبی کا پڑھتا ہے، تو میرے بھائی یزید اندر سے سمجھ رہا تھا میں جیت کر بھی ہار گیا اور یہ حسین ہار کر بھی جیت چکا ہے۔ یزید سب کچھ کر گیا لیکن زمانے کو کچھ نہیں دیا، جتنا دیا ہے میرے بھائی حضرت علی کے بیٹوں نے آپ کو دیا ہے۔ اگر حضور داتا علی حجویری نظر آتے ہیں تو نواسۂ رسول کے خاندان سے نظر آتے ہیں، اگر خواجہ معین الدین اجمیری آپ کو نظر آتے ہیں تو اہل بیت اطہار کے خاندان سے نظر آتے ہیں، اگر اسی طرح میرے بھائی خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو اہل بیت اطہار کے خاندان سے نظر آتے ہیں، حضور غوث الورا تمہیں نظر آتے ہیں تو یہ بھی الحسنی والحسینی ہیں اور نواسۂ رسول کے خاندان سے ہیں۔ اور جو کچھ امت کو دیا ہے، میں صبح پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی آیا، سوالی آیا امام حسن کی بارگاہ میں، اس نے کچھ فقیر تھا، اس نے کاغذ کے اوپر کچھ چیزیں لکھی، مجھے یہ چیزیں دے دو، میں خرید مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا خط کو، اس پرچی کو کھولا نہیں، فرمایا یہ پرچی لے لو، جو لکھا ہے وہ دے دو، جو لکھا ہے وہ دے دو۔ تو آپ کا خادم پوچھنے لگا حضور آپ نے پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کس نے کیا مانگا ہے کیا نہیں مانگا؟ فرمایا میں اس خاندان کا فرد ہوں، میں دیکھتا رہوں پڑھتا رہوں اتنی دیر میں مجھے نیکی کرنے میں دیر لگ جائے؟ فرمایا ایسا تو ہمارے نانے نے تربیت ہی نہیں کی۔ میں اس پرچی کو، فرمایا پرچی کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں پرچی کے اندر جو کچھ لکھا ہے، فرمایا بن دیکھے بھی مجھے اللہ نے بصارت دی ہے، تو فرمایا اسی لیے اگر میں اس کو پڑھتا دیکھتا اتنی دیر تک نیکی نہ ہوتی، تو اس لیے میں نے تجھے کہا ہے جو کچھ کاغذ کے اندر لکھا ہے یہ سب ان کو دے دو۔ تو میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے نوازوں کی یہ تربیت کی ہے۔ حسین مانگنے کے لیے نہیں آیا، حسین دینے کے لیے آیا ہے، اور جو کچھ ملا ہے حسین کے صدقے سے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایک ہاتھ کے اندر دامن اہل بیت اطہار ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر دامن صحابہ ہے۔ ہم صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اور جس کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ جڑتا جائے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں کہ وہ باغی تھے یا وہ حکومت کے مخالف آئے تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ یزید حق پر تھا، یزید کیسے حق پر تھا؟ یہاں پاکستان کے اندر ایسا واقعہ ہو جائے اور وقت کی حکومت اس کی طرف دھیان نہ دے اور اس کا فیصلہ نہ کرے تو یہ سمجھنے میں آئے گا کہ یہ حکومت اس کے ساتھ کڑی ہے۔ تو میرے بھائی حکم آپ یہ جو بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وزیر اعظم کی، صدر کی، آرمی چیف کی، اور جو عدالت کا جج ہوتا ہے، تو یہ 4-5 عہدے ہوتے ہیں، یہ ملک کے اندر بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اگر ملک کے اندر ایسا کوئی ظلم زیادتی ہو جائے تو یہ 4-5 عہدوں والے لوگ اس کے اوپر ملوث پہ جاتے ہیں، تو یزید کو کوئی بری نہ سمجھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ حسن بھی تمہارے سردار ہوں گے، حسین بھی تمہارے سردار ہوں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ اہل بیت اطہار کا ذکر جو کربلا کے بعد یزید کے دربار تک یا کربلا سے کوفہ سے دمشق تک ہوا، اور جو درمیان کے اندر جو کچھ واقعات رونما ہوئے، کچھ میں نے بیان کیے، کچھ وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں ہوئے، اور حضرت سال بن سعد یہ صحابی رسول ہیں ان کا واقعہ بیان ہوا، یہ شام کے اندر ہیں، ان کو شام کے اندر اس وقت یہ جدید دور نہیں تھا۔ آج تو ہم فوری طور پہ کال ملاتے ہیں، یہاں بھی سعودیہ کے اندر چاند نظر آیا تو اگر وہاں چاند نظر آیا تو یہاں آج نہیں کل عید ہوگی، تو ہم تو فوری طور پہ کال ملاتے ہیں۔ اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھیں، اس وقت یہ خط نہیں تھے، خط تھے تو ایک کاسے جاتا تھا، ان کو کئی مہینے لگتے تھے، ان مہینوں کے بعد جس کے پاس جا رہا ہے اسے معلوم ہوتا تھا۔ پورے ملک کے اندر یہ خبریں نہیں ملتی تھیں، تو یہ نہیں لوگ جانتے تھے کہ یہ
جن کو شہید کیا گیا یہ کون ہے؟ تو حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں میں شام کے اندر آیا، بیت المقدس کے اندر جا رہا ہوں، مجھے معلوم تک نہیں تھا کہ یہ قافلہ کون ہے۔ تو جس وقت قریب آیا پوچھا تو میں نے سر حسین کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو مجھے حسین جیسا سر لگتا ہے۔ تو ایک شامی کہنے لگا آپ یہ سمجھتے ہیں سر لگتا ہے؟ تو یہ تو نواسۂ رسول کا ہی سر ہے، حسین کا سر ہے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا بہت بڑا ظلم کیا ہے جدید، تو نے اہل بیت اطہار کے ساتھ، حضور کے ساتھ تو نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، ان کی آل کا تم نے خیال نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا۔ ذرا یہ تو دیکھتے آج ہم خاک مدینہ اٹھا کے آتے ہیں، خاک مدینہ اٹھا کے اپنے پاس رکھتی ہیں، کل کبھی ہمیں بیماری یا ہمارا جنازہ ہو تو یہ خاک مدینہ ہمارے ساتھ رکھ دینا، اور وہاں سے جو چادریں ہوتی ہیں احرام کی ان کو وہاں سے نسبت لگا کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے آ جائیں، آب زمزم کے ساتھ دھو کے آئیں تاکہ اس کا کفن ہمیں بنایا جائے، اور جس وقت قبر کے اندر جائیں تو یہ نسبت ہو جائے۔ سیدنا امام حسین نے 25 حج کیے ہیں، 25 حج، اور پیدل چل کے، یہ نہیں ایک حج نہیں، 2 حج نہیں، 25 حج کیے۔ اور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نواسۂ رسول، سواریاں آپ کے پاس ہیں، سواری کے اوپر بیٹھ کے اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے جائیں، آپ فرماتے یہ ادب کے خلاف ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں شہزادہ بن کے نہیں جا رہا، میں تو عاصی لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ نواسۂ رسول کا سبق ہے۔ میرے بھائی اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی اور صحابہ کے ساتھ بھی کوئی غلط بات کرے آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نہ میں صحابہ کا شکوہ سن سکتا ہوں نہ اہل بیت اطہار کی شکایت سن سکتا ہوں، میرے کان ان سے محفوظ رکھتے ہیں، بس میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا ہوں، اس کا امتی، اس کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، بحث مباحثہ میں نہیں کرنا چاہتا، نہ میں انہیں غلط کہنا چاہتا ہوں جو حضور کے صحابہ ہیں جو ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ذرا اندازہ تو لگائیں ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے ہر فرد کا جو اس نے احسان کیا بدلہ اٹھا دیا۔ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں، اس کا بدلہ اللہ قیامت کے عطا فرمائے گا۔ عمر کے لیے حضور فرمائیں کہ عمر تو ایسے ہے کہ جس طرح کے ان کے سائے سے، ان کے راستے سے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا عمر کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے کسی امتی کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں؟ فرمایا یہ آسمان کے اوپر جو تمہیں تارے نظر آ رہے ہیں، فرمایا عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کے لیے فرمایا یہ تو وہ اللہ کا بندہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہو کے حیا کیوں نہ کروں۔ اور حضرت علی شیر خدا کے لیے فرمایا یہ تو اللہ کا شیر ہے، فرمایا اس دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر میرا بھائی ہے۔ حضور نے تو یہ مقام مرتبہ بیان کیا، بس اس کو تھام لیں اور جو غلط بات ہے اس کو چھوڑتے چلے جائیں، نہ اپنی آخرت کو خراب کریں، نہ اپنی زندگی کو، نہ ایمان کو خراب کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق